اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زندگی ایک معمہ ہے؟ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ایسی بات بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہم زندگی کو سمجھ نہیں سکے اور سمجھ میں نہیں آیا کہ زندگی کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ زندگی ایک معمہ ہے۔ پرانی ایک بات ہے، ایک ہمارے پشاور یونیورسٹی کے ایک ڈین تھے اسلامیات کے۔ اسلامیات کا ڈین جانتے ہیں نا، بڑا، وہ ایک مجلس میں تھے تو انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ زندگی ایک ایسا معمہ ہے جسے پیغمبر بھی حل نہ کر سکے، یعنی پیغمبر بھی اسے حل نہ کر سکے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ اسلامیات کی شعبہ اسلامیات کے ڈین تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے عوام کی یا عوام کے جو خواص ہیں تو ان کی زندگی کی اپروچ یا سمجھ کیا ہے۔ تو عرصہ گزرا، صاحب تو گزر بھی گئے، تو بات یہ نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ زندگی معمہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، معمہ نہیں ہے، اور یہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو تاریکی میں نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کو روشنی دی ہے۔ روشنی دی ہے اس نے، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اور پھر پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ زندگی کیوں ہے اور اس میں تم نے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور قرآن جو ہے واضح کتاب ہے، اور قرآن ایک روشنی ہے اور اس میں حقائق ہیں، لیکن زندگی کو معمہ کہنے والے لوگ جو ہیں وہ زندگی کو سمجھ نہیں سکے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوچ جو ہے تو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ زندگی کے متعلق بہت سے فلاسفروں نے اور جو دانشور جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ذہنی وہ کی ہیں زندگی کے بارے میں، کتاب فلسفے کی کتابوں میں ارسطو ہے، افلاطون ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، انہوں نے اپنی ذہن سے کچھ اختراعات کی ہیں زندگی کے بارے میں۔ اور آج کل بھی بہت سے دانشور آپ کو مل جائیں گے، یہاں تک کہ جن کا تعلق مذہب سے ہے، وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ انسان کیوں ہے اور زندگی کیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو یہ ہے کہ اس بات کو جاننے کی کوشش، یعنی یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں انسان کو کیوں بھجوایا گیا ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان عمومی طور پہ اس سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارتا ہے اور جاہل ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ اور ایسا کرنا یعنی زندگی کو نہ سمجھنا اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھنا، اس کے اپنے حق میں ظلم ہے، یعنی یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ زندگی کو نہیں جانتا، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں کچھ ایسے کروں کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اس بیٹے کو پڑھایا لکھایا، گھروں میں کام کر کر کے، مزدوری کر کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اور پھر آخر 20-25 سال بعد جو ہے وہ بیٹا پڑھ لکھ گیا اور تجربہ کار ہو گیا، تو وہ باہر چلا گیا، اور ماں سے اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ہر مہینے جو ہے خرچہ بھجواؤں گا، کیونکہ اس کا عورت کا تو اور کوئی تھا نہیں اس بیٹے کے علاوہ۔
تو وہ باہر چلا گیا تو وہ ہر مہینے باقاعدگی سے ماں کو خط لکھتا، اور اس میں پیسے نہیں ہوتے بلکہ ایک چیک ہوتا، بینک کا چیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ چیک تو پیسے نہیں ہوتے، نہ پیسوں کی شکل ہوتی ہے، تو بہرحال وہ یہ سمجھتی کہ یہ ایک خط ہے جو میرے بیٹے نے مجھے لکھا ہے، اور وہ ناواقف تھی پڑھنے سے، یعنی پڑھی لکھی نہیں تھی، تو لہٰذا وہ چیک کو چوم کے واپس یعنی اس کو چوم کے رکھ دیتی، واپس لفافے میں بند کر دیتی، اور وقت گزرتا رہتا۔ آہستہ آہستہ اس عورت کی یعنی جسمانی حالت بھی کمزور تھی، کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہوا کہ وہ ایک دن بھوکے مر گئی۔ ظاہر ہے یہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، ہوا یا نہیں ہوا بہرحال۔ تو وہ تقریباً 25 خط جمع ہو گئے تھے، تقریباً 25 خط کا مطلب 25 چیک۔ اب وہ تو چیک تو بڑی بھاری رقم کے تھے، باہر تو بیٹے کو بڑی تنخواہ ملتی تھی۔ ایک جگہ پہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، خود بھی وہاں شادی کر لی، وہاں زندگی گزار رہا تھا، ماں کو بھی بھجواتا۔ 25 مہینے بعد جب بڑھیا کے تکیے کے نیچے سے وہ خطوں کا جو پلندہ برآمد ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں 25 چیک ہیں، اور جو بڑھیا نے اس کو سمجھی نہیں، اور وہ چومتی رہی بس اس کو، اور وہ چلی گئی اس دنیا سے۔ تو بالکل یہی مثال ہماری ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے، اور اس میں خطاب ہم سے ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اور یہاں جو ہے انسان زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی انسان زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا، شفا حاصل کرنے کے لیے آیا، اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اور اس قرآن میں، قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے۔ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے اور اس کو ایک پڑھنے کی کتاب بنا لیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، کچھ عرصے بعد، تو وہاں دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کے وہ ختم وغیرہ شروع ہو جائیں گے، بڑی بوڑھیاں، نوجوان خود بھی پڑھیں گی، اولاد کو بھی کہیں گی کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ تو ہمارا مثال اسی طرح ہے۔ دیکھیں ہم صورتحال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر ہم زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ قرآن تو ہماری زندگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو زندہ ہیں، یعنی یہ ایک اور غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے اس کو زندگی کی ضرورت ہے، اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے زندگی کی۔ تو بہرحال یہ زندگی جو ہے یہ ایک اور قسم کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ تو قرآن وہ زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ قرآن ہمیں روشنی اور دکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں شفا یعنی صحت کی طرف لے جاتا ہے کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ انسان بیمار ہے۔ تو زندگی کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، پھر قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم